اخلاقیات اچھے اخلاق کو زندگی کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس میں انہوں نے چند اخلاقیات وہ بتائے تھے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان کے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان کے خیالات درست و پاکیزہ ہو جائے تو ان کے اعمال بھی درست ہوں گے۔ یعنی خیالات پاکیزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ان کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے، یہ خیالات کا صحیح ہونا ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ زرتشت کی تعلیمات میں سچائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ ہر جگہ پر ہر مقام پر سچائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور سچائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ 3 نمبر یہ تھا کہ قول و فعل میں مطابقت انسان کی بلندگی کردار کی علامت ہے۔ قول و فعل میں یہ ہوتا ہے کہ جو کرو، جو بولو وہ کرو بھی، مطلب منافقانہ رویہ اختیار نہ کرو کہ جو تم بولتے ہو وہ کرتے نہیں، یا جو کرتے ہو وہ آپ کی دل و زبان پر ایک بات وہ نہیں ہوتی۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جب تم کرتے نہیں ہو۔ تو اس کا بھی یہی نظریہ تھا کہ دونوں میں موافقت ہونی چاہیے کہ جو بات آپ کریں اس کو ثابت بھی کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جسمانی صفائی پہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اسلام میں بھی ہے کہ الطہور شطر الایمان کی صفائی جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے، یا نصف الایمان کہا گیا ہے صفائی ستھرائی کو۔ تو ان کے ہاں بھی یہ ایک اخلاقی اصول میں یہ بھی تھا۔ نمبر 5 زرتشت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص مالدار ہو اسے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تواضع انکساری کا دامن یہاں سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مثال قرآن میں بھی یہی ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، امیر غریبوں کے ساتھ مالی مدد کیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ان کے وہ اخلاقی تعلیمات تھی، اصول تھی، وہ بتا دیے۔ پھر نیچے آ جاتا ہے نوجوان نسل کی زرتشت کی خصوصی تعلیمات، کہ ایک نوجوان نسل کے لیے کیا تعلیمات ہوں گی، کہ ایک نوجوان نسل وہ کس طرح زندگی گزارے گا، کیا اعمال وہ اختیار کرے گا۔ تو زرتشت اس بارے میں بھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ عقائد اور اعمال کی پاکیزگی، یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ عقائد مطلب آپ کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے، اور اعمال آپ کے اعمال بھی جو ہے نا وہ اس طرح ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے۔ نمبر 2 مذہبی رسوم کی پابندی، جو مذہبی رسمیں ہوتی ہے، مثال کے طور پر تہواریں ہوتی جیسے ہماری عید ہے، بقرہ عید ہے، چھوٹا عید ہے، بڑا عید ہے، یا اور بھی جو ہمارے اسلامی فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ادائیگی پابندی وہ کرے۔ نمبر 3 بادشاہ جیسی عقل مندی اور منصف مزاجی، یعنی کہ عقل مندی ہونی چاہیے، منصف مزاجی ہونی چاہیے، مزاج آپ کا درست ہوگا، یہ بھی ایک لازمی جو ہے نا وہ ایک حصہ ہے نوجوانوں کے لیے تعلیم کے لحاظ سے۔ بہرحال یہ تو جس طرح اسلام ہے اسی تقریباً ان میں بھی یہ چیزیں وہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرائض دینیہ وہ کیا ہے، کہ دینی فرائض کیا ہے، مثال کے طور پر واجبات اور فرائض کو کیسے سمجھا جائے اور ان پر کس طرح عمل پیرا ہو۔ تو انہوں نے یہاں پہ کچھ ان کی کیٹیگری بیان کی ہے۔ نمبر 1 والدین، استاد، مرشد یا کسی بھی نیک انسان کی صورت میں اچھی زندگی گزارنا، نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 شیطانیت سے دور رہتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا، اسلام بھی یہی چاہتا ہے اور ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ نمبر 3 بزرگ اور بڑوں کا احترام کرنا، یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں تقریباً ان کی تعلیمات بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے یہاں پر جو زرتشت میں ثنویت 2 خداؤں کا تصور ہے، تو یہ 2 خداؤں کا تصور میں نے پہلے بتا دیا کہ 2 خداؤں کا تصور اصل میں وہ تصور نہیں ہے جو عام طور پہ پایا جاتا ہے، کہ ثنویت میں 2 خداؤں کا تصور یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح وہ ہے نا کہ ایک خدائے خیر ہے اور ایک اس طرح خدائے شر ہوتا ہے۔ خدائے خیر کو احور امجاد اور خدائے شر کو انگریبی میں وہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر ہے وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 2 خداؤں کے قائل تھے اور شرک کرتے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ خدائے خیر سے مراد اللہ کی، اور خدائے شر سے وہ جو برے اعمال کی تلقین کرتا ہے جیسے کہ وہ کیا ہے شیطان ہے۔ لیکن اسلام میں یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خدا 2 نہیں ہو سکتے، اور نہ ہم شیطان کو خدا کا نام وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوگی اس کی۔ اور زرتشت کی مذہبی کتابیں اور مقدس کتابیں یہ کل پڑھیں گے۔ دساتیر خور ہے، دساتیر کلا ہے، اور وسطی خور ہے، وسطی کلا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ روشنی ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔